حافظ المنذر رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمائیں گی آیت کے اندر رب کائنات نے شہید دا تذکرہ کیتے شہید دا ذکر فرمائے، لیکن شہید جڑا ہے تیجے درجے کے اندر ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، اور فرمایا والصالحین، پہلا بڑے مقام والے، بڑے شان والے، بڑے رتبے والے انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت ہے، اور تو بعد فرمایا صدیقین کی جماعت ہے، ول فرمایا شہداء کی جماعت ہے، چوتھے درجے کے اندر فرما دیتا گیا صالحین اولیاء اللہ تے ولیاں دی جماعت ہے۔ متوجہ فرمائے سو جیندہ تیجا کے درجہ ہے انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء، شہید ہوئے اللہ فرمائے تیجے درجے والا بل احیاء ولکن لا تشعرون، عالم برزخ کے اندر میں رب کائنات کی شہید کو ایسی پکیزہ تے ستھری تے سونی زندگی عطا فرمائنا جہدی زندگی دے بارے تو کوئی شعور بھی کیا نہیں، جہدی زندگی کو سر سمجھ نہیں سکتے۔ میرے نبی دے غلام شہید کون ہے؟ شہید کو شہادت دا رتبہ مل دے میرے پاک نبی دی نالین دا صدقہ، میرے محبوب دی غلامی دا صدقہ، اور جڑا تیجے درجے دے اندر ہے مرن تو بعد جان دا نظر آنے دیوار تو بعد عالم برزخ کے اندر بننے تو بعد اللہ اکبر ان دی زندگی اتنی سونی ہوندی ہے عالم برزخ کے اندر، اور سونی زندگی دا وقت بسر کرے دے میرے نبی دے غلاموں تے ان دی زندگی ہے جڑا تیجے درجے دے اندر ہے، واللہ دے حبیب اللہ دے نبی دا کیا مقام ہو سی دے کیا شان ہے، جو ہے نا شہید جڑا انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء، شہید جڑا ہے تیجے درجے کے اندر ہے، ان تو بعد پہلے صدیق والے نبی، ان تو بعد درجہ اللہ قرآن نے فیصلہ فرمایا صدیق ہے، صدیقین دی جماعت ہے، اور فرمایا نبیین دی جماعت ہے۔ اگر شہداء کی جماعت عالم فانی چھوڑ کے عالم برزخ کے اندر بنجے، انہاں دی موت جڑی ہے اللہ اکبر انہاں کو رب کے نا تعالی زندگی عطا فرمے دے، بل آپ اندازہ لو جڑا رب دا نبی بھی ہے، رب دا محبوب بھی ہے، اللہ دا پاک رسول بھی ہے، اللہ پاک کو دی سونے زندگی عطا فرمے دا ہوئے۔ کیا بات کیا بات کیا بات میرے نبی دے غلاموں آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاک راوی نام فرمایا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جمعہ والی نمار میں محمد دی ذات تے کثرت دے نال درود و سلام پڑھا کرو، یہ فرشتے درود و سلام میں محمد تک پہنچے نے۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ، کرم نوازی فرماؤ، بہت ایسا درود و سلام پڑھوں فرشتے تورے تک پہنچے نے، دور والا غلام درود پڑھے تورے تک پہنچ جاندے، پڑھتا فرماؤں تو بعد کیا حکم ہے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو دردہ پڑھتا فرماؤں تو بعد جب اللہ دے نبی قبروں کے اندر تشریف فرماوے نے اللہ پاک نے زمین دے اوتے حرام فرما دیتے کہ نبیاں دے قبروں کو کھاوے، بلکہ اللہ پاک قبروں کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام دی جماعت کو سونی زندگی دی عطا فرمائے دے تے سونا رزق بھی عطا فرمائے دے۔ سبحان اللہ، بے شک جو ہے نا کیا بات۔ اور سائل نے سوال کیتے عرض کیتی یا رسول اللہ پڑھتا فرماؤں تو بات اور درود پڑھوں کیا والی جواب مل سی؟ میرے پاک نبی نے کہتے آسان طریقے دینا کتنے سونے الفاظ دینا جواب ارشاد فرما کے قیامت تک سنی
مہر لا دیتی. میرے پاک نبی نے فرمایا اے سوال کرنے والا تو صرف اس مجھے جواب انبیاء کرام علیہ السلام کی جماعت کو اللہ پاک کو مقام عطا فرمائے. جب عالم فانی چھوڑ کے انبیاء کرام کی جماعت عالم برزخ کے اندر تشریف گھر میں دی ہے کہ زمین کھان دی نہیں. انبیاء کرام علیہ السلام نے جست انور مبارک دی حفاظت کرنی ہے. اللہ پاک نبی تامن کے اللہ اکبر تیری جو صبر نظام ختم تھی میں دے فنبی اللہ حج یرزق اللہ پاک انہوں کو زندگی دی عطا فرمائے دے. اللہ انہوں کو رزق دی عطا فرمائے دے. تے میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا جو اللہ کے نبی دنیا تے رزق تناول فرمائے دے قبر کے اندر اللہ پاک اپنے نبی کو رزق عطا فرمائے دے. جڑے نبی قبر کے اندر رب دا دتا رزق تناول فرما سکدے اور درود و سلام دا روز انور مبارک کے اندر تشریف رکھ کے جواب ارشاد فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے کیا بات ہے. میرے پاک نبی دا حکم ہر ایک بندہ زمین کے اندر پہنچ کے مٹی کے نال پٹی نہیں تھی ہوتا. اولیاء اللہ بزرگان دین کو جیسے ہیں جنہوں رب کائنات دنیا میں بڑے سونی زندگی عطا فرمائے دے پردہ فرماؤں تو بعد رب کائنات انہوں کو حیات ابدیہ دا مالک بنا دے. بے شک سبحان اللہ اکبر نے نبی دے غلام کافی مثالیں ایسے ہیں کہ اللہ دے پیارے نے مرن تو بعد اکرام فرمایا. حضرت زید بن خارجہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ پاک دا وصال با کمال دی گیا. بے شک وصال با کمال دیوان تو بعد میرے نبی دے غلام آپ کفن پوارتا گیا. جل کفن پوارتا گیا کفن پوان تو بعد آپ کے چہرے انور مبارک دتو کپڑا جو ہٹایا گیا آپ نے کلام فرمایا. میرے پاک نبی علیہ السلام دا ذکر خیر فرمایا. ذکر خیر فرماون تو بعد میرے پاک نبی دے غلاموں اس تو بعد آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر فرمایا. حضرت عمر بن خطاب کا ذکر فرمایا. صحابہ کرام کا ذکر فرماون تو بعد اور تو بعد آپ نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ کا نعرہ لیندے ہویا بلکہ آپ نے کفن منہ تے پا کے دنیا تے لمٹ فرمایا. کیا بات کیا توجہ ہے نا کیا بات سبحان رب دے پیارے ہیں یہ دنیا دوتے رب انہاں کو اعلیٰ زندگی عطا فرمائے دے. انہیں پردہ فرماؤں تو بعد اللہ پاک انہاں کو اعلیٰ زندگی عطا فرمائے. سارا عقیدہ ہے سارا ایمان ہے جی میں حیات طیبہ کے اندر میرا محبوب علیہ السلام اپنے محبوب اپنے غلامہ نے درود و سلام سماعت بھی فرمیندے ہیں جواب بھی ارشاد فرمیندے ہیں. سارا عقیدہ ہے کہ ہونے آدم کے لکبار محمد علیہ السلام روزہ انور مبارک کے اندر تشریف رکھ کے اپنے امتی دی ہر حالات کو واقف ہیں. بے شک بے شک کیونکہ مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے میرے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس انور کے اندر عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ ارشاد فرماؤ آسان درود بھی پڑھتے ہیں سلام بھی پڑھتے ہیں تو سماعت بھی فرمے دے جواب بھی ارشاد فرمے دے جگر تسا پردہ فرماوے سو توارے پردہ فرماؤں دو بعد توارے غلام توارے دیوانے توارے محبت فرماؤں والے توارے ذات درود پڑھتے سلام پڑھتے کیا والد تسا جواب ارشاد فرمے سو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من احد مسلم علیہ الا رد اللہ. میرے پاک نبی نے فرمایا روحی فاروق علیہ السلام میرے پاک نبی نے فرمایا میرے پردہ فرماؤں تو بعد تیرا میں روزہ انور مبارک کے اندر چلا ویسا میرا کوئی غلام دنیا میں جس خطہ کے اندر دائے کہ میں محمد علیہ السلام دی ذات مبارک ہوتے درود بھی پڑھسی سلام بھی پڑھسی اللہ پاک میری روح کو میرے جسم کے اندر اٹھا رہے سی میں محمد علیہ السلام روزہ انور مبارک کے اندر بہ کے اپنے ہر غلام دا درود سنسامی صحیح جواب بھی شبت کر کیا بات سبحان اللہ توجہ ہے نا میرے نبی دے غلام کیا بات. اگر لوگوں کو آقا علیہ السلام کی حیات کا دلیلہ نہیں ملیا آقا علیہ السلام کی برس کی حیات کی دلیل نہیں ملی نہ قرآن میں جو حیات کی دلیل ملی ہے نہ احادیث طیبات میں جو میرے محبوب علیہ السلام کی حیات کی دلیل ملی ہے. میں اپنے نبی دا غلط پورا قرآن ہی میرے محبوب دی زندگی دا
ذکر کریں میرے محبوب علیہ السلام ہماری اندر جمع ہدایت موجود ہے. بے شک تو جو ہے نا میرے نبی دے غلام ایک کلپ میرے کو موجود ہے کلپ کے دوست نے بھیجے مودی صاحب بیان کیا کریں گے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات او لوگ جو اللہ دے راہ تے شہید تھی ونن او تو انہاں کو مردہ گمان نہ کرائے بل احیاء ولکن لا تشعرون انہاں دی زندگی دی بارے تو کو شعور کیا نہیں او آدھے کو تسا نبی دی حیات ثابت کرے دے وے اندے کو نبی دی حیات ثابت نہیں تھی دی ادنا کلو اعلیٰ دی مثال دے اس واسطے جائز کہنی وقت وجہ ہے وہ خدمت حیات مقصد کیا ہے انہاں دی مقصد ہے اللہ فرمیندے انہاں دی حیات کو تسا انہاں دی زندگی تسا اللہ اکبر مردہ نہیں آکھنا جے رب دی بارگاہ دے اندر جان دا نظرانہ پیش کر انہاں دی زندگی دے بارے تو شعور کہنی جے مردہ دا حکم فرمایا گئے اللہ فرمیندے انہاں دا مقصد زندہ ہے انہاں دا مقصد کو تسا زندہ نہیں مردہ نہیں ہونا کیا بات توجہ ہے مولوی پیادے انہاں دے مقصد کو تسا یا سمجھ دیں گے لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات کہ اللہ کی راہ تے شہید تھی ونن انہاں کو مردہ نہ کرے اور زندہ ہے وجہ تو مراد یہ ہے کہ انہاں دا مقصد دنیا تے زندہ ہے میں اللہ دا بندہ این آیت کے اندر جو ڈنڈی مار رہے سے انہاں دا مقصد زندہ ہے اور چوتھے سپارہ دے اندر آون وہ تو میرے رب تے اعلان فرمائے دے بل احیاء عند ربهم یرزقون اگر وہ زندہ ہے انہاں کو رزق دی عطا فرمینا میں کہہ رہا تھا انہاں دا جڑا مقصد زندہ ہے رزق انہاں دا مقصد کو ملتا پہ اپنا زندگی کو نام ملتا پہ کیا بات کیا بات کیا سمجھ کر نہیں اگر کوئی نہیں انہاں دا مقصد زندہ ہے جس مقصد واسطے نے جان دا نظرانہ پیش فرمائے میں تو میرے نبی دا غلام میں کہہ رہا تھا انہاں دا مقصد زندہ ہے رب فرمیندے میں رزق کی عطا فرمینا اور رزق جڑا مقصد کو ملتا پہ نہیں اللہ دا بندہ میں پاک نبی دا رب اعلان فرمیندے اے میرے محبوب دا غلام ہے جس نے میرے محبوب کی مننی ہے اللہ دکھاونا ہے چاہتے جو میرے محبوب کے نقشے قدم تے چلے میرے محبوب کی من کے شریعت کی من کے میرے محبوب کا فرمان علی شان من کے میں رب دا قرآن من کے اپنی جان دا نظرانہ پیچ کرے سر کٹی جان تو بعد جسم دے ٹکڑے ٹکڑے تھیون تو بعد میں رب ہی کو نہیں مرانے دا اپنے محبوبوں کی طرح مقام عطا فرمائے کیا بات ہے جو ہے اللہ کہیں نہیں سامنا چاہتے نا جیڑا میرے محبوب دی من کے نبیان دی من کے رسولوں دی من کے جان دا نظرانہ پیش کرنا رب ہی کو نہیں مرانے دا ایک کو زندگی تو بعد ہمیشہ والی زندگی عطا فرما دینا جیڑے نبی دی منی بیٹھے نہ رب نبی دا کتنا مقام رکھو کیا بات تو ہے نا میرا پاک نبی دا غلام شیخ احمد رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ اے جوان چلتا ہویا میرے پاک محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے روح اپنا مبارک تے حاضر کیا عرض کریں دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہربانی فرماؤ کرم نوازی فرماؤ اگر میں اپنے علاقے کے اندر اپنے ملک کے اندر بہ کے تھوڑی ذات تے درود بھی پڑھتا ہوں سلام بھی پڑھتا ہوں سبحان اللہ تو کرم نوازی فرمین دے آوے اج تھوڑا کرم نوازی فرماؤ میں اپنا علاقہ چھوڑ کے تھوڑے علاقے کے اندر آ گیا کیا بات اپنا شہر چھوڑ کے تھوڑے شہر کے اندر آ گیا اپنا ملک چھوڑ کے تھوڑے ملک کے اندر آ گیا محبوبہ اپنا گھر چھوڑ کے تھوڑے گھر کے اندر تشریف لے گیا روزہ انور مبارک کے اندر آ گیا اج میں اپنا گھر چھوڑ آیا تھوڑے روزہ تے تشریف لے گیا اج تسے کرم نوازی فرماؤ روزہ انور مبارک وچوں تشریف گنو وہ دعا دے مقرب زیارت کراؤ تیرے پاک نبی دے غلام شیخ احمد رفاعی دا یہ کچھ عرض کرنا نہیں روزہ انور مبارک وچوں میرے پاک نبی دے ہاتھ مبارک دے پار زہر تھی ونجا نہیں شیخ احمد رفاعی میرے محبوب علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دی زیارت بھی کریں دے بہت سجدہ بھی کریں دے سبحان اللہ توجہ ہے نا میرے نبی دے غلام توجہ فرماؤ گال چلی گال پہ گی لوگوں نے احمد رفاعی کو پکڑا رحمت اللہ تعالی مہربانی فرماؤ سی کرم نوازی فرماؤ سنے سے تساں آقا علیہ السلام دے ہاتھ مبارک دی زیارت فرمائی آقا علیہ السلام نے روزہ انور مبارک ہاتھ مبارک باہر کٹے تو زیارت کریے آپ نے فرمایا ہاں میں خوش نصیب ہوں زیارت میں کوئی گواہ بھی ہے یا کہنا
انہاں 10,000 بندہ تھا ایک مسترد بندہ نہ گئے کہ ایک اعلیٰ مقام والے بندے نہ گئے آپ نے فرمایا جب میں آقا علیہ السلام دی بعد جائے خدا سنوار کے اندر آج کی دن یا رسول اللہ کرم نوازی فرماؤ میں قوت دعا دے مکڑے زیارت کرو آقا علیہ السلام نے روزے انور مبارک دے بچو ہاتھ مبارک باہر کٹے اللہ اکبر تے میں کو زیارت کروائیے کلا میں نہ ہمیں 80,000 بندہ ہے یقین کرو تیاری والا پیر بھی میرے نال کھڑا ہے جو ہے لوگوں حیات طیبات میرے پاک نبی کی زندگی دیا نہ قرآن کی آیت ملی نہ حدیث طیبہ ملی ہے اس وقت فرمایا کہ دین ہر بندے کو نہ سکھو دین اندے کو نہ سکھو جن دل کے اندر عشق مصطفیٰ ہو یا محبت خدا ہو اس واسطے تعالیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرمانے سونا جنگل رات اندھیری کیا بات ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے سونے والو جاگتا رہیو سونے والو جاگتا رہیو چوروں کی رکھوالی اعلیٰ حضرت فرمانے کہ لوگوں نے چپے کپے دیکھ کے نہ بلائے غصے غصے دیکھ کے نہ بلائے لوگوں نے دستارہ دیکھ کے نہ بلائے اللہ کو لوگوں نے داڑیاں دیکھ کے نہ بلائے لوگوں نے گفتگو دیکھ کے نہ بلائے اللہ اکبر فرمانے لوگوں نے چپا کپا تا مذہبی لوگوں والا ہو سی دستار تا مذہبی لوگوں والی ہو سی گفتگو تا مذہبی لوگوں والی ہو سی داڑھی تا مذہبی لوگوں والی ہو سی لیکن اندرو لوگ عشق مصطفیٰ محبت خدا کو خالی حسن دین سکھائے ہر بندے کو نہ سکھائے دین اندے کو نہ سکھائے جن دل کے اندر میرے پاک نبی دے اللہ دے پاک حبیب محمد مصطفیٰ دی محبت ہوئے اشور خدا دی محبت ہوئے حدیث طیبہ سماعت فرماؤ میرے نبی دے غلامت توجہ فرماؤ حدیث پاک من میت فی القبر الا کالغریق المتغفر ينتظر دعوة من اب او ام او اخ او صدیق او کما قال علیہ السلام آقا علیہ السلام نے فرمایا جائے لوگ بندہ فوت تھی نا مٹی والا کے واپس والا نے ہے وہ بندہ بڑھنے والے بندے کی نسبت کے اندر ہوں قبر کے اندر بیٹھا ہوں ينتظر دعوة وہ دعا دی انتظار ہوں براواں دی پیو دی ماں دی دوست احباب دی دارن دی رشتہ داران دی دعا دی انتظار کرنے یہ حدیث دی تشریح کرنے علماء اشرف علی تھانوی حکیم الامت جڑا ان دی تشریح کی تو کہ یاری حدیث کو ایک گال واضح معلوم تھی ہے مرن والا بندہ جت ہوئے تے بھاویں کت ہوئے 5 کلومیٹر تے بھاویں 10 کلومیٹر دی قبر ہے قبر کے اندر بیٹھا ہوئے گھر کے اندر جی سال ثواب اٹھی وے مرن والے کو پتہ ہونے میرے گھر کے اندر کیا کرتی دے کیا بات توجہ ہے نا حیات انبیاء دوسرا گفتگو بیٹھا کریں توجہ فرماؤ کیا بات ہے میرے پاک نبی کا غلاموں اشرف علی تھانوی حدیث دی شرح کرنے والے لکھ دے مرن والا بندہ جت ہوئے تے باویں کت ہوئے ان دی قبر 5 کلومیٹر تے ان دی قبر 2 کلومیٹر تے ان دی قبر 10 کلومیٹر تے قبر کے اندر بیٹھے نا پچھو گھار کے اندر کوئی صدقہ خیرات کرے دے کوئی عمل کرے دے مرن والا بندہ قبر کے اندر بہ کے اپنے گھر کے حالات دیکھ دیں دے میں تہارے کو پوچھنا کرے نا ایک گناہگار بدکار سیاکار بندہ دنیا تو پردہ کار بنجے جے کو کلمہ ملے میرے محمد صدقے دین ملے میرے محمد صدقے رب کی پہچان ملی ہے میرے محمد وسیلے نال قرآن دیتے میرے محمد نے ادب احترام دیتے میرے محمد نے نماز دیتے میرے لجپال نے اے غلام پردہ کر بنے قبرستان اندر بہ بنے اور قبر کے اندر رہ کے رب کو کتنی زندگی عطا فرمے دے اجکر کے اندر اتنی طاقت عطا فرمے دے اور قبر کے اندر بہ کے گھر دے حالات دیکھ سکتے
ہو امام الانبیاء ہو فخر کائنات جن صدقے کل کائنات بنیے مدینے کے بعد اندر تشریف فرماوے امت کی خبر نہیں رکھ سکتا رکھ سکتے توجہ ہے امت کی خبر رکھ سکتے اللہ اکبر عام انسان مار کے قبر کے اندر پہنچ کے رب نے ان کو اتنی زندگی عطا فرمائی ہے قبر کے اندر بہے کے گھر کے حالات رہتا بیٹے آپ سمجھ گنو ایک غلام دی زندگی دا مقام ہے آقا دی زندگی دا کشور ہے سبحان اللہ کیا بات ایک بھائی تری علاج کر دے ماں صدقہ خیرات کی دے جلال بن سیوطی شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ میرے نبی دے غلام توجہ فرماؤ آپ نے فرمایا کہ جب صدقہ خیرات کریں نا اللہ پاک فرمائے جبریل کو کہ جبریل امین جی مولا رب جلیل حکم فرم اللہ فرمائے صدقہ خیرات آگئی دیکھ کے آگئی ثواب آگئی جنت کے اندر چلا من تو آنکے نورانی تھال چاہو نورانی تھال آنے جنت نورانی تھال کے اندر نیکے رکھی جو رہے تو نورانی رمال آتے دے نہیں مر کے مٹی کے ساتھ مٹی ہو گیا ہے مرم تو بات کشا کہیں نہیں کوئی زندگی کہیں نہیں میں تو میرے نبی دا غلام دل جبریل امین علیہ السلام تھال چاچ اللہ فرمیندے انہوں نے کہا تھال لے کے نہ چاہتی ون ان دے وہ رسان رشتہ دارہ نے اے ثواب بھیجے جن دے واسطے ثواب ہے وان جو حکم دے آؤ سبحان اللہ بچو ہے دے آؤ وان جو حکم دے آؤ بولو وان جو حکم جبریل امین توفہ چاہ کے نہ کرے وہ مر کے مٹی دا مٹی دیا پہ وہ مٹی دا مٹی دی گیا جنہی قبر ہوتے کھڑ کے جبریل امین کھڑا دے فَيَقُولُ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ الْأَمِينَ سبحان اللہ اچھا سبحان اللہ جبریل امین قبر ہوتے کھڑ کے کھڑا آواز دے دے فَيَقُولُ يَا صَاحِبَ الْقَبْرِ الْأَمِينَ اے گہری قبر دی اندر سکون دی نندر سمالا ہادی حدیتن اٹھی تیرے ورسانے تیرے رشتہ دارانے تیرے حکم سایانے تیرے دوست آباب نے تیرے واسطے توفہ بھیجے اٹھی توفہ قبول فرمو سبحان اللہ جو ہے یہ جرا قبر اندر پہنچ کے مار کے مٹی نہ مٹی دی گئے جبریل مٹی نہ مخاطب کھا دے نہیں وہ حدیث اللہ تن جرا اٹھی دے جبریل کو توفہ پیش کریں دے وَيَسْتَبْشِرُ وہ توفہ گھن کے خوشی دا اظہار کریں دے کیا بات توفہ گھن کے خوشی دا خوشی دا اظہار کریں دے خوش دے میں کہ میرے نبی دے غلام میرے صاحب جرا قبر دے اندر توفہ گیتی بیٹے خوشی دا اظہار فرمائی بیٹے خوش تیندہ بیٹے وہ مٹی خوش دی پی یا اور جوان مرن والا خوب کے خوش دی دے مرن والا مٹی نہیں توجہ ہے عام مرن والا بندہ قبر دے اندر پہنچ کے انہیں کو توفہ پہنچے رب کتنی سونی زندگی عطا فرمیندے کہ وہ کو اللہ اکبر توفہ بھی گھندا پہ خوشی دے دار بھی فرمیندہ پہ ایک غلام دا شان ہے آقا دی زندگی کا کیا مقام ہو سکتا توجہ ہے میرے نبی دی غلام کیا بات صدقہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حیاتی خیر لکم یا فرمایا وماتی خیر لکم میرے پاک نبی نے ارشاد فرمایا میری زندگی تمہارے واسطے بہتر ہے میں محمد علیہ السلام کی وفات مبارک تمہارے واسطے بہتر ہے تو جو ہے نا